اور اس میں اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس دن تمام حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اینول قدر ہے، جو اگلے سال ہمارے ساتھ ہونا ہے، وہ لوح محفوظ سے تمام اینجلز کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے اگلے سال۔ حتیٰ کہ ابن عباس فرماتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی لکھا جائے گا کہ اس بندے نے اگلے سال حج کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس بندے کی زندگی کتنی ہے، یہ انسان اگلے سال رمضان دیکھ سکے گا یا نہیں دیکھ سکے گا، اس کی موت لکھی ہے یا نہیں لکھی، اس کا رزق کتنا بڑھے گا، اس کو کون سی جابز ملیں گی، کون سی جابز چھوٹیں گی، اس کی صحت کے ہر چیز کے بارے میں لیلۃ القدر کی رات کو لکھ دیا جاتا ہے۔ That is the reason this night is so important کہ ہم اپنے رب کو دعا کر کے، کیونکہ دعا ہی تقدیر بدل سکتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور اپنی تقدیر بہتر لکھوا لیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پہلے سے علم میں تھا کہ میرا بندہ اس رات کو دعا کرے گا اور اس کی تقدیر بہتر ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا، لیکن ہمیں تو نہیں پتا نا، تو اس لیے ہم عبادت کر کے، سجدے کر کے، اپنے گناہوں سے توبہ مانگ کے، اپنے گناہوں پہ رو کے، اپنی نیکیوں میں کوششیں کر کے آگے بڑھ کے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی لمبا کر دے اور خیر والی زندگی بنائے، ہمارے لیے حج بھی لکھ دے، ہمارے لیے رزق کی فراوانی کر دے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں ٹل نیکسٹ لیلۃ القدر۔ اور اس میں اور کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں صرف ملائکہ نہیں آتے بلکہ روح الامین جبریل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں جتنے اس دنیا میں راکس ہیں اور پتھر ہیں، ان سے بھی زیادہ فرشتے اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں اس ایک رات میں۔ اب آپ امیجن کر لیں کہ اس دنیا میں کتنے راکس اور پتھر ہیں، کنکریاں دیکھ لیں، چھوٹے پتھر، بڑے پتھر، موٹے، کتنے ہیں، اللہ اکبر، we cannot count it۔ فرشتے اتنے آتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور گھیرتے گھیرتے پورے آسمان تک اس کو بھر دیتے ہیں اور سلامتی کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ جنت میں بھی فرشتے آ کے کیا کریں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پہ سلامتی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہو۔ اس رات میں بھی فرشتے آتے ہیں اور سلامتی بھیجتے ہیں اور ہر انسان کو بس پیس، سکون، سکینت نازل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور امام الملائکہ جبریل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے شرف کی بات ہے، وہ جبریل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لے کے آیا کرتے تھے، وہ جبریل جنہوں نے حضرت خدیجہ کی وہ شان اور مرتبہ تھا کہ ان کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام دے رہے ہیں اور میرا جبریل کا بھی خدیجہ کو سلام دے دیں۔ اور ہماری امت محمدیہ کتنی بابرکت امت ہے کہ جبریل علیہ السلام ہمارے پاس بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام اور سلامتی لے کے۔ Isn't it amazing? And سبحان اللہ how beautiful it will be کہ جبریل علیہ السلام ہمارے گھر میں داخل ہوئیں اور ہمارے پہ سلامتی بھیجیں، ہم پہ پیس اور سلامتی کا حکم دیں اور ہر مسلمان کے گھر میں جائیں اور ہر شخص کے پاس جائیں۔ کتنی امیزنگ بات ہے کہ وہ اینجل جس کے 600 پر ہیں، ایک پر مشرق اور مغرب کو بھر دیتا ہے، ان کے پروں سے روبیز اور جوز گرتے ہیں، اور افضل الملائکہ، لیکن وہ بھی ہم جیسے گناہگاروں کے گھر میں آئے اس رات کی عبادت کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا، قرآن میں، نماز میں، دعا میں، ذکر اذکار میں، صدقہ خیرات میں رات گزارے گا، یہ ملائکہ اسی کے پاس سلامتی لے کے آئیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ایڈ کرتے ہیں اس میں اور کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ نازل ہوتے ہیں، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف اینجلز اس رات میں نازل ہوتے ہیں اس دنیا میں، اس لیے تو اس دنیا میں سلامتی ہو جاتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب اس رات کے بارے میں ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو رات ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ کون سی رات ہے؟ میں اس کی بہت ڈیٹیلز بھی نہیں جانوں گا، although اس میں بہت زیادہ ڈسکشن ہے، لیکن bear with me، جو بھی احادیث کا ہم جو خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیولز ہیں، بیسیکلی نیچے والا لیول، اوپر والا لیول، اس طرح سے لیولز ہیں۔ The first level is عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو آخری عشرے میں ڈھونڈو، لاسٹ 10 نائٹس میں ڈھونڈو. ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت سارے اور حدیث بھی ہیں. ہم ایک لیول اوپر آتے ہیں، لیول 2، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی راتوں کو آخری عشرے کی، رمضان کے آخری عشرے کی آڈ نائٹس میں تلاش کرو، which is the 21st of night, 23rd, 25th, 27th, 29th. ہم ایک لیول اوپر آتے ہیں. سارے صحابہ نے خواب، کچھ صحابہ جو تھے جو اللہ کے وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے خواب دیکھا، اور سب صحابہ نے جو وہاں تھے انہوں نے ایک ہی خواب دیکھا جس میں ان کو یہ آیا کہ اس رات کو، قدر کی رات کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرو، آخری 7 راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے خواب بتایا تو انہوں نے کہا تم سب کو خواب آیا ہے تو لگتا یہ کہ یہ آخری 7 راتوں میں یہ رات ہے، اور کہا کہ ان راتوں میں ان کو ڈھونڈو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں ڈیٹیل آتی ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تم سلیک آف کر رہے ہو، اگر تم بہت تھک گئے ہو، if you are having an exhausting رمضان، تو پلیز ڈونٹ سلیک آف ان the last 7 days of رمضان. آخری 7 دن میں سلیک آف نہ کرنا، لیزی نہ ہونا، کیونکہ یہ رات آخری 7 راتوں میں ہے. ایک لیول آپ اور اوپر بڑھ جائیں. اللہ اکبر. حدیث ابن عباس اینڈ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین. فرمایا اللہ کے وسلم نے، میں کریکٹ بتا رہا ہوں کہ seek it on the 25th, 27th and 29th night of رمضان. اس رات کو 25ویں، 27ویں، 29ویں رات میں ڈھونڈو. ٹھیک ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا اور دکھایا گیا تھا. لیکن عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا، وہ گھر سے نکلے اور راستے میں تھے تو دیکھا 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور جھگڑ رہے تھے. ان کے لڑنے اور جھگڑنے کی وجہ سے، دیکھیں نا، لڑنے اور جھگڑنے کی کتنی بری اثرات ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس رات کو اس کا جو نالج تھا اس کو اٹھا لیا گیا، اس نالج کو اٹھا لیا گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات کو اب کیا کرو، تم 29ویں، 27ویں یا 25ویں رات میں ڈھونڈو. یہ ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کے نقصانات. جو لوگ رمضان کی راتوں میں عبادات تو کر رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن آپس میں جھگڑے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. پھر اپنے جھگڑوں کو ختم کریں. And it takes a man to ask forgiveness. اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں، لوگ مجھے محبت کریں، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں اور ان جھگڑوں کو ختم کر دیں.